بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. قابل قدر جناب صدر جلسہ اور اساتذہ کرام اور برادران اسلام اور پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے. یہ وہی قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہ وہی قرآن ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہ وہی قرآن ہے جس کے بدلت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی. یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی اور سماجی، اخلاقی اور سیاسی، اقتصادی اور مذہبی، عباداتی اور معاملاتی مسائل کا حل ہے. تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. محترم حضرات، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن، کفر و شرک کے متوالے اور ایسا سخت دل کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا اور مشرف بھی اسلام ہو گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت دو بالا ہو گئی. جنون کے کچے میں دل فگار ہو کے چلے، کہ جنون کے کچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی. قرآن حضرات نے اس کے لبے لہجے کو محفوظ رکھا. مفسرین اور مستحرین نے اس کے معانی اور مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا. غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اور ایسی حفاظت کہ کل قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے. لیکن دوستو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں. آج ہمارے پاس قرآن کریم کے تراجم اور تفسیریں اور اس کے احکام اور واقعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے اس کی یاد کرنے والوں پر. ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی. اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جس کسی نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور حلال اور حرام سمجھتے ہوئے اچھی زندگی گزاری تو اس کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا اور اسے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا وہ جو جہنمی ہوگے. وآخر دعوانا